إنما يخشى الله من عباده العلماء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز ناظرین کرام، ہر انسان کی دنیا میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کو چین و سکون کے ساتھ میں، کامیابی اور عافیت کے ساتھ میں گزارے. اس کو دنیا میں رہتے ہوئے جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان سے بچنا نصیب ہو جائے، انسان ان سے محفوظ رہے، کسی طرح کی تکلیف اور کوئی کسی طرح کی مصیبت اس کو لاحق نہ ہو. یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے اور یہ ایک جائز خواہش ہے، یہ ایک اچھی تمنا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کی زندگی دی، دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کامیابی کا راز ہے، انسان جس طریقے کو اپنا کر اپنی دنیاوی زندگی کو بہت امن اور عافیت کے ساتھ گزار سکتا ہے، ہر طرح کا نفع حاصل کر سکتا ہے، چین اور سکون، عزت اور وقار کے ساتھ اپنی اس زندگی کو بسر کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ راز بھی اپنی آخری کتاب قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے. وہ راز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے تم کو زندگی دی، ہم نے تمہارے تمام اسباب کو پیدا کیا اور ان کی باریکیوں اور گہرائیوں کو ہم جانتے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ کس طریقے پر دنیا میں کامیابی ملے گی اور کس طریقے کی وجہ سے ناکامی ملے گی. اس بات کے پیش نظر ہم نے تمہارے لیے ایک عمدہ اور حسین نمونہ بنا کر کے بھیجا اپنے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہو، ان کی باتوں کو مانتے ہو اور جن چیزوں سے وہ روکتے ہیں ان سے تم رک جاتے ہو، تو کامیابی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے، کیونکہ کوئی چھوٹی یا بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر انسان کو نہیں مل سکتی، اور نہ ہی کوئی آفت انسان کو چھوڑ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. نہ کوئی نعمت انسان کو حاصل ہو سکتی جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور نہ کوئی نعمت انسان سے چھن سکتی اور ختم ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فیصلہ نہ ہو جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی اور فرمایا ذمہ داری لیتے ہوئے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو آدمی دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتا ہے، وہ یوں چاہتا ہے کہ اس کا دل و دماغ ہمیشہ اطمینان، چین اور سکون میں رہے، اس کو عافیت نصیب ہو، کسی طرح کی پریشانی لاحق نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں تو ہم خود اس کو ایک شاندار زندگی عطا کریں گے، یعنی دنیاوی زندگی. یہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حیاتاً طیبہ سے مراد ہے دنیا کی زندگی. کیوں؟ کیونکہ آخرت کی زندگی کا قرآن کریم میں آگے خود ذکر آ رہا ہے. چنانچہ یہاں پر دنیاوی زندگی کو پاک اور صاف کر کے دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع تو انسان کے لیے ویسے بھی لازم ہے. آدمی کا ایمان ہی اس وقت کامل و مکمل ہوتا ہے کہ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا تابع دار ہو جائے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمنائیں اور خواہشیں میرے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو جائیں. یعنی اس کی خواہش یہ نہ بن جائے کہ میں ہر چیز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم پر ہی عمل کرنا چاہتا ہوں، ہر چیز میں، اور وہ ایسا ہی کرتا ہو. جب آدمی ایسا کرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے.
اللہ تعالیٰ اس کی تمام مصیبتوں کو، تمام تکلیفوں کو ختم فرما دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے وعدے کا ایک خلاصہ ہے جو بالکل ظاہر ہے اور ثابت ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہر آدمی دراصل دنیا کے اندر ایک نمونے کا پیروکار ہوتا ہے، خواہ کوئی آدمی اپنے آپ کو کتنا بھی منفرد کہتا ہو، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بغیر کسی نمونے کے اپنے آپ کو زندگی میں آگے بڑھا لے۔ انسان ہر قدم پر کسی نہ کسی کا اتباع ضرور تلاش کرتا ہے، اور اتنی بات یاد رکھیے کہ اس پوری کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمدہ نمونہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ ہر خوبی، ہر اچھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کامل و مکمل طور پر تھی، کسی طرح کا کوئی نقص، کوئی خامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں تھی اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہان کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا نمونہ ہو اور اس میں کوئی کمی اور خامی بھی ہو، یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی یہ خیال کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی سلامتی کا خیال رکھے، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس آدمی کا ایمان محفوظ اور مامون نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں ہر چیز میں، ہمیں ہر موڑ پر، ہمیں ہر قدم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر بغیر کسی چون چرا کے عمل کر لینا چاہیے۔ اگر ہم کسی بھی موڑ پر آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں شک کرتے ہیں، اس میں شبہ کرتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی نقصان نظر آتا ہے، تو یاد رکھیے کہ ہم ابھی کامل مومن نہیں ہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوا، اس میں خامی ہے، اسے ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کبھی کوئی معاملہ سامنے آئے اور اس میں دو طریق ہوں، ایک طریق دنیاوی رسم و رواج کا ہو اور ایک طریق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، ان کا عمل کیا ہوا ہو، تو آدمی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان آنکھ میچ کر، آنکھ بند کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لے، اس کو سینے سے لگائے، اور جو دنیا کے رسم و رواج ہیں جن کی وجہ سے دنیا خوش ہوتی ہے، راضی ہوتی ہے، ان طریقوں کو انسان چھوڑ دے۔ یہ انسان کی زندگی کی کامیابی کا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ تو اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک کامیاب انسان ہوں، ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی ہو اور ہماری ذات کے ذریعے کچھ خیر وجود میں آئے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہم پابند ہو جائیں۔ اگر ان کی تعلیمات کے ہم پابند نہیں ہیں، پھر چاہے دنیا میں ہم کسی کو بھی اپنا نمونہ بنا لیں، ہم کسی کی بھی پیروی کر لیں، اتنی بات یاد رکھیے کہ کامیابی ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہر طرح کی ناکامی اور کامیابی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، کامیابی تم کو پسند ہے، تم کامیابی کے خواہش مند ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تو کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی طریق میں کوئی کامیابی نہیں ہے، اور کسی بھی اعتبار سے کسی کا اتباع کرنے میں کبھی کسی کو کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ آپ اس مفہوم کے اندر جتنی چیزیں چاہیں شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کا نظام لے کے چلنا چاہتے ہیں اور گھر کے اندر آپ کو خیر منظور ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھیے، وہ کس طریقے پر چلتا تھا، اس گھر میں کیا ماحول تھا۔ اگر آپ اپنا کاروبار کامیابی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے کہ کاروبار کے سلسلے میں کیا ہیں، پھر یہ ذمہ داری لی جا سکتی ہے کہ آپ انشاءاللہ ہر حال میں اپنے کاروبار میں کامیاب رہیں گے۔ آپ اگر نکاح، رشتہ اور شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کامیابی کے متمنی ہیں، آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں اس شادی میں خیر پاؤں، مجھ کو برکت نصیب ہو، زندگی میں راحت، چین اور سکون آئے، زندگی میں عزت ملے، تو انسان کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں ان طریقوں کو دیکھے، ان پر غور کرے اور ان کو اپنائے۔ بس یہی ایک خیر کا طریقہ اور راستہ ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب تک مسلمان اس طریقے پر کاربند تھا، تمام دنیا اور دنیا کی تمام تر نعمتیں اور دولتیں انسان کے، مسلمان کے قدموں میں تھی، اور جب سے مسلمان نے اس چیز سے
روگردانی کی، مسلمان اس چیز سے پھرا، مسلمان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے طریقوں کو اپنانا شروع کیا، مسلمان ذلت اور خواری کی غار میں گرتا چلا گیا اور گرتا جا رہا ہے اور گرتا رہے گا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ عمل کرنے کے لیے کاربند تیار نہیں ہوگا اور عمل نہیں کر لے گا۔ یہ ایک کھلی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دنیا کا ہر آدمی اس چیز کا تجربہ کر سکتا ہے، ہر آدمی اپنی زندگی کو لے کر اس چیز کے تجربے میں لگا سکتا ہے اور اس کو کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو جائے گا، وہ اپنے آپ دیکھ لے گا کہ میں نے زندگی کے جتنے بھی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے ہیں، میری زندگی کے وہ دن کس طرح گزرے اور ان میں کتنی عافیت رہی، کتنا چین اور سکون رہا، اور زندگی کے جتنے بھی دن میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف گزارے ہیں، وہ دن میرے کیسے گزرے ہیں، ان میں میرے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئی ہیں اور مجھ کو ان دنوں میں کیا کیا حالات دیکھنے پڑے ہیں، کن معاملات سے مجھ کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہر آدمی چاہے وہ کوئی بھی ہے اور چاہے وہ کہیں کا بھی ہے اور چاہے وہ کیسا بھی ہے، ہر آدمی اپنی زندگی میں اس چیز کا تجربہ کر سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اس دعوے کی بنیاد یہ ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے شاندار نمونہ ہے جن کو ہم نے بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی تعریف بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی مدح کی، اس چیز کی خیر میں، اس چیز کی اچھائی میں کوئی شک و شبہ ہو، یہ ناممکن چیز ہے۔ اور اگر کسی کو شک و شبہ ہوتا ہے تو یہ اسی کو ہو سکتا ہے کہ جس کا ایمان صحیح سالم اور محفوظ نہ ہو، اس کے ایمان میں کمی ہو اور کوتاہی ہو، اس کے ایمان سے شیطان کھلواڑ کر رہا ہو، اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر کامیابی میں شک ہو سکتا ہے اور وہی انسان دوسرا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ ورنہ ایمان کا تو تقاضا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ انسان خود بھی اس کا تجربہ کر سکتا ہے، اور اگر آدمی چاہے تو پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لے، پوری تاریخ کا مطالعہ کر لے، پوری تاریخ پر نظر دوڑائے کہ اس دوران جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، جب سے لے کر آج تک کامیابی نے صرف ان لوگوں کے قدم چومے ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہے، اپنے سینے سے لگایا ہے، اپنی زندگی کو معمول بنا لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا۔ وہی لوگ ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں اور آج بھی کامیابی انہی کے مقدر ہے، آج بھی کامیابی انہی کی منتظر ہے کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں اور ان کے طریقے پر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔